بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو صبح کی سوچ. میں ہوں نمرہ طارق. گڈ مارننگ، خوش آمدید. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. صبح کی سوچ کے ساتھ میں ہوں حسنین لیاقت. اور آج آپ کی آواز میں یہ جو ردھم اور یہ جو آپ کا ردھم بدلا ہوا تھا، آپ کی جو ٹون ہے اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وجہ اسلام آباد کا موسم ہے نا، مجھے پتا تھا. I was going to say that کہ آج آفس آتے ہوئے راستے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم کوئی سردیوں کی طرف اصل میں آ چکے ہیں، اور سردیوں والی وائب جو ہوتی ہے وہ آج پہلی بار محسوس ہو رہی تھی. بھائی بالکل درست کہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بارش ایکسپیکٹڈ ہے 1 بجے تک. سو 1 بجے تک اگر بارش ہو جائے تو جو فلو ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، وائرل ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے، دعا ہماری یہی ہے کہ اسلام آباد میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی بارش ہو تاکہ یہ جو بیماریاں ہیں اس سے ہماری عوام دور جائے. بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں دیکھی نا اسلام آباد میں خاص طور میں، تو پھر اسلام آباد میں خاص طور پہ تو ابھی تو ہم ایکسائٹیڈ ہیں بھائی کہ بارش ہو جائے. اللہ کرے. موسم تو بڑے مزیدار قسم کا ہو رہا ہے، لیکن خیر موسم تو اچھا ہے. ساتھ کچھ اچھی سٹوریز بھی لے کے آئے ہیں آج آپ کے لیے، شارٹ سٹوریز، اور کچھ اچھی نہیں ہیں اور کچھ انوکھی سٹوریز ہیں. بالکل. چلیں کراچی سے میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے سب سے انوکھی خبر کراچی سے یہ جی کہ قومی ایئر لائن جو کہ ہماری PIA ہے، ان کا ایک فضائی میزبان کینیڈا سے اسلام آباد کی پرواز میں 16 نئے موبائل فونز جو ہے وہ جسم کے ساتھ باندھ کر لے آیا ہے. آپ PIA کی متعدد خبریں سنتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی شیئر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ PIA کا ملازم اس بار کچھ مزید انوکھا کر رہا ہے کہ وہ 16 موبائل فونز اپنے جسم کے ساتھ باندھ کے لے آئیں. یہ جو ملازم ہے یہ کینیڈا سے اسلام آباد کی پرواز میں روانہ ہوئے حسنین، اور 16 نئے موبائل فونز انہوں نے جسم کے ساتھ باندھے، جسے پھر اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر کسٹمز کے عملے نے حراست میں لیا. ایئرپورٹ سے باہر جانے کے دوران کسٹم حکام کو جو فضائی میزبان ہیں ان پر شک ہوا کہ کچھ ایسی ویسا معاملہ ہے. پھر انہوں نے جو کسٹم حکام تھے انہوں نے ان کی تلاشی لی تو پتہ یہ لگا کہ ان کے جسم کے ساتھ انہوں نے 16 موبائل فونز باندھ رکھے ہیں، جنہیں بعد میں پھر ضبط کیا گیا، اور جو ملازم ہیں PIA کے ان کو یہ حراست میں بھی لیا گیا ہے. میں کیا بولوں یار، کچھ تو خیال کر لیا کریں اس PIA والوں. کیا کر رہے ہو آپ کینیڈا جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے نہیں ہیں، پھر آپ کینیڈا سے آپ 16 موبائل لے آئے. وہ خواجہ آصف صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. میرا خیال آپ میں دونوں نہیں ہیں یار، کہ پاکستان کا نام الٹیمیٹلی آپ اس کو خراب کریں. آپ دیکھیے کینیڈا نام کر دیا، یقین جانے. اس میں ایک فیکٹر ہے، کینیڈا کے ایئرپورٹ سے نمرا وہ نکل آئے، مطلب کہ وہ ایزی ہیں، وہ ایزی گوئنگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر عملہ ہے جہاز کے ساتھ ایسوسیٹڈ، اس کی اتنی اسکریننگ نہ کی جائے. اور یہاں سے وہ باہر نکلتے ہوئے پکڑے گئے تو آئندہ بعد کینیڈا والی بھی سوچیں گے کہ اگر کوئی عملہ PIA کا ہے تو اس کی پوری جانچ پڑتال کیجئے. اور پھر انٹرنیشنلی آپ کا امیج کتنا خراب ہوتا ہے. دیکھیں قومی ایئر لائن ہے نا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اب اس میں یہ اس طرح کی خبریں بار بار آ رہی ہوتی ہیں اور اتنا افسوس ہوتا ہے یقین جانے. اب دیکھیں یہ ایک ملازم نے یہ حرکت کی ہے نا، یہ اس کی ذاتی حرکت ہے. اس کی ذاتی حرکت کی وجہ سے پوری ایئر لائن جو کہ قومی ایئر لائن ہے اور پھر پورے ملک کا نام آپ بدنام کر دیتے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یار کتنا نقصان آپ پہنچا رہے ہیں. اور پاکستان کی صرف یہی جو فلائٹ ہے نا PIA کی، جو ٹورنٹو سے ڈائریکٹ 14 گھنٹے میں پاکستان میں آتی ہے، یہ سب سے پاپولر فلائٹ ہے اور سب سے پاپولر روٹ ہے. دوسری جتنی بھی ایئر لائنز ہیں ان سے زیادہ ایکسپینسو ہے، ان سے زیادہ اس میں لوگوں کو فیسلٹیز تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے بہت بڑی فیسلٹیز ہیں. تو خدا را اس پہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں، آگے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے. خبر ہے کراچی سے ہی بااثر خاندانوں کی خواتین کی آپس میں لڑنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. کراچی میں ڈیفنس کے ہوٹل میں بغیر اجازت اگر بات کی جائے کرسی نہ ملنے پہ دو خاندان آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور ایک کرسی اٹھائے جانے کے بعد دوسرے خاندان کی خواتین ہوٹل سے نکلنے لگی، اور تاہم ہوٹل سے نکلتے وقت ایک خاتون دوسرے خاتون سے ٹکرا گئی اور وہاں سے معاملہ خراب ہوا. جب دو خواتین آپس میں ٹکرائی، ان کے درمیان بحث مباحثے کے بعد ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی مرد حضرات اس میں شامل ہوئے، اور جب شامل ہوئے تو بات گتھم گتھا تک آئی، بات مار پٹائی تک آئی، اور اس کے بعد پورے کراچی نے دیکھا، اور پھر ویڈیو جب اس کی وائرل ہوئی تو پورے پاکستان نے دیکھا. تو بااثر خاندانوں سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھ کے ہوٹل جایا کریں تاکہ آپ کا پروٹوکول اس حساب سے ہو. آپ اتنے بااثر خاندان ہیں تو اتنا مظاہرہ کیا کریں صبر کا، تحمل کا. آپ کے کندھے ٹکرا کر کسی سے بحث کرنے کی، صبر کا مظاہرہ کیا کریں. جی تو مطلب کندھے ٹکرا گئے تو نو بگ ڈیل بحث کرنے کی. اور پھر اب مزے کی بات یہ کہ مرد حضرات بھی بیچ میں کود پڑے اور پراپر وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے. اب یہ ویڈیوز بھی تو پوری دنیا کے پاس جاتی ہیں نا، تو کیا امپریشن پڑتا ہے. ہم وہی جو آج بات کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہنے کو ذاتی چیزیں، یہ لوگوں کی ذاتی چیزیں، یہ دو خاندان ہیں جن کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا کہ بھائی ہم نے الجھ پڑنا ہے، لیکن امپریشن آپ پورے ملک کا دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ
کون سی عوام ہیں آپ، کون سے لوگ ہیں آپ، کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر آپ پورے ملک کو بدنام کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، آگے بھی آپ کے ساتھ کچھ سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ اگلی سٹوری ہسٹین جو ہمارے پاس ہے وہ ایک امریکن ایئر لائن سے متعلق ہے۔ پاکستانی ایئر لائن تو ہو گئی، ایک امریکن ایئر لائن کو حسنین اس وقت $21 ملین کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ایک شخص نے پہنچایا جی ایک شخص دیکھیں ہم بار بار آج اچھا مزے کی بات ہے آج جتنی بھی سٹوریز ہے وہ ایک شخص کے نقصان ایک شخص کے نقصان پہنچائے جانے کی وجہ سے ہی ہے۔ خیر جی یہ ہے امریکن ایئر لائن جس کو $21 ملین کا نقصان پہنچانے والے شخص کی کہانی حسنین ذکر کر چکے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 1987 میں ایک شخص نے $2,50,000 میں زندگی بھر کے لیے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ خریدا اور 10,000 سے زیادہ پروازیں کی، لیکن 2008 میں ایئر لائن نے اس ٹکٹ کو منسوخ کر دیا کیونکہ انہیں $21 ملین کا بڑا نقصان ہو چکا تھا۔ سو یہ غیر معمولی کیس اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ کمپنیز کو زندگی بھر کی آفرز کے ساتھ کیا خطرات درپیش ہوتے ہیں۔ ویسے کیا بات کر دی اس نے، صرف $2,50,000 کا اس نے ٹکٹ لیا اور اس کے بعد 1987 سے 2008 تک تقریباً 20 سال اس نے انجوائے بھی کیا، 10,000 فلائٹس بھی لی، $21 لاکھ کا امریکن ڈالر کا نقصان ہوا اور اس کے بعد اس کا ٹکٹ کینسل کرنا پڑا۔ تو میرا خیال ہے نمرا یہ پاکستان میں بھی نا کوئی نہ کوئی ایئر لائن اس کو یہ آفر کرنی چاہیے اور ہم سب کو اویل کرنی چاہیے، فوراً سے اویل کرنی چاہیے۔ کریں گے اچھا یہ خبر ہم نہیں کسی سے شیئر کریں گے، ہم اپنے پاس رکھیں گے اور پھر ہم خود جب کتنے بہت سے کنٹریز جب گھوم پھر کے آئیں گے پھر بتائیں گے۔ بالکل ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی سٹوری ایک بڑی زبردست سٹوری ہے اور ماں کی خدمت کے حوالے سے اسلام میں بھی بہت ساری ایسی ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور کچھ ایسی روایات بتائی جاتی ہیں، حکایات بتائی جاتی ہیں جو کہ آپ جب سنتے ہیں تو آپ کا دل موو ہو جاتا ہے، تمام تر آپ کی جو دن کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں کی خدمت کے حوالے سے اسلام نے تو بہت زور دیا۔ اور ایون اگر میں حضرت اویس کرنی کی بات کروں تو ان کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام تر صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو اویس کرنی سے دعا کروائیے گا، کیونکہ اویس کرنی اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ ان کی قبر سلالہ میں موجود ہے، مجھے وہاں پہ جانے کا اعزاز بھی۔ اور ابھی جو بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماں کی خدمت میں ایک چینی شہری نے کمال کر دیا، اس نے اپنی معذور ماں کو اپنی کمر پر اٹھا کر پورے ملک کا سفر کروایا اور وہ اس کے لیے نکل پڑا۔ 31 سالہ زعما کے والد ایک حادثے میں چل بسے تھے جس کے بعد ان کی ماں فالج کا شکار ہو گئی تھی اور ان کی ماں کی بیماری لا علاج ہے، جس کے بعد زعما نے اپنی ماں کے ساتھ سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور زعما نے اپنی ماں کے علاج کے لیے اپنی جائیداد بیچ دی۔ انہیں چین کے مختلف مقامات جیسے بہت سارے ہیں، تیانشان پہاڑی ہے، تیانچی جھیل ہے، بیجنگ کا تیانمن اسکوائر ہے اور دیوار چین ہے، وہاں تک وہ لے کے گیا۔ اور زعما کی ماں جو بول نہیں سکتی جب بھی سفر کے دوران مسکراتی ہے تو اس سے اپنے پیار کا بہترین جواب مل جاتا ہے۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور یہ واقعی انوکھی سٹوری جو آپ بات کر رہے تھے نا سٹارٹ میں، یہ انوکھی سٹوری تھی وہ والی جس میں کلیئرلی دیکھا جا سکتے بڑے کم ہی ایسے واقعات ہوں گے جہاں پہ ایک ماں معذور ہیں، بول بھی نہیں سکتی ہیں اور وہ پھر کمر پہ اٹھا کے بیٹا پورے ملک کا سفر کر رہا ہے ایک مسکراہٹ کے لیے۔ یس ایگزیکٹلی صحیح بات ہے۔ اچھا اب حسنین چین سے لیے چلتے ہیں آپ کو بھی اور ہماری آڈینس کو بھی، ہم سعودی عرب۔ بڑے جم مارتی ہیں آپ، بہت جمپس۔ حکومت پاکستان نے سعودی عرب میں قید 4,000 پاکستانیوں کے پاسپورٹس جو ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے قید 4,000 پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا تھا، اور یہ جو پاکستانی شہری ہیں ان کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلاک کیے گئے ہیں، جبکہ سعودی عرب میں گرفتار 60% سے زائد شہریوں کا تعلق حسنین یا تو صوبہ پنجاب سے ہوتا ہے یا تو پھر خیبر پختونخوا کی بہت عوام ہے۔ تو یہ جو گرفتار شہری ہیں ان کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کا آپریشن جلد شروع کیا جائے گا اور پاکستان پہنچنے پر ان ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو آج نیچرلی ہماری جو سٹوریز ہیں یا تو کوئی کینیڈا میں جا کے بدنام کر رہا ہے، یا تو کوئی UAE میں کر رہا ہے، یا تو کوئی سعودی عرب میں کر رہا ہے۔ پاکستانیوں پلیز اسٹاپ دس۔ دیکھیں اب یہ 4,000 لوگ ہیں جن کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ وہاں پہ
بیگرز تھے وہاں پہ جا کے مانگتے تھے, بھیک مانگنے پہ ان کو اب ڈیپورٹ کیا جائے گا. یا نمرا یہ اس وجہ سے بھی چلے جاتے تھے کہ وزٹ ویزا لگوا کے چلے جاتے تھے, وہاں پہ جا کے کام کرتے تھے. لازمی بات ہے اب جب مکہ میں, مدینہ میں مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے باہر کھڑے ہوں گے تو آپ کو لوگ وہاں پہ بھیک دیتے ہیں. لیکن یہ سعودی گورنمنٹ سے بہت زیادہ تنگ تھی. یہ صرف سعودیہ میں نہیں ہو رہا بلکہ یہ یو اے میں ہو رہا ہے اور یہ قطر میں ہو رہا ہے, یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اور یہی چیزیں دیکھ کے پھر وہ تمام تر جو لوگ ہیں, وہ تمام تر جو گورنمنٹس ہیں, وہ ہم کو اسی کینوس میں دیکھتی ہیں کہ یہ پورے پاکستان کو ہم اسی کینوس میں دیکھیں گے جو جینون لوگ ہیں, جنہوں نے ڈگریز کی ہیں, جو وہاں پہ جا کے جابس کی تلاش کرتے ہیں, جو وہاں پہ جا کے ایک اچھی جاب ڈیزرو کرتے ہیں. جس طرح آپ کی انڈین کمیونٹی کی بات کرو نا, انڈین کمیونٹی اس وقت چھائی ہوئی ہے پورے, اگر مڈل ایسٹ کی بات کی جائے, پوری دنیا کی بات کی جائے, سیکٹر میں خاص طور پہ ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ چیز بہت کم ہے. اور اس سے پہلے یہ چیز صرف پاکستان میں نہیں بلکہ نمرا یہ چیز بنگلہ دیش میں بھی ہوتی تھی. بنگلہ دیش کے جو بیگرز تھے انہوں نے یو اے میں یہی کام کیا, انہوں نے سعودیہ میں یہی کام کیا, اور یو اے نے ہم سے بہت عرصہ پہلے, تقریباً 15 سال پہلے بنگلہ دیش کی ویزے بند کر دیے تھے, اور پھر وہ کام ہم نے کرنا سٹارٹ کر دیا. پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ. دیٹ از ویری انفارچونیٹ. تو سیکھنا چاہیے میرے خیال میں تو ہمیں. بالکل ایسی ہے, نہیں تو حالات بڑے بگڑ جائیں گے. بالکل ایسی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا, اسی طرح میرے پاس ایک اور خبر ہے, اور دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم اپنے قیدیوں کو چھڑوا رہے ہیں, اور ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جا کے یہ منگتو والے کام ان سلینگ ورڈ نہ کریں. اچھا جی, اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں, اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں. ایک دنیا کا تصور آپ کریے جہاں پہ آپ بھی کریے کہ جہاں پہ آپ کو اپنی پرواز پر سوار ہونے کے بجائے, مطلب آپ پرواز میں سوار ہو رہے ہیں, ہو جائیے, لیکن اس میں آپ کو کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, یہاں تک کہ ٹکٹ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سنگاپور کا چانگی ایئرپورٹ ہے, اس ویژن کو حقیقت بنا چکا ہے, جو دنیا کا پہلا مکمل ایسا ایئرپورٹ ہے جس میں پاسپورٹ سے آزاد ایئرپورٹ اس کو بنایا گیا ہے. یہ جدید بائیو میٹرک ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہوا, اور 30 ستمبر کو چانگی نے اپنے چاروں ٹرمینلز میں ایک جامع چہرے کی سکیننگ کلیئرنس سسٹم متعارف کروائی ہے, جس نے امیگریشن کے پروسیسنگ کے اوقات کو 60% تک کم کر دیا. وقت کی بھی بچت ہوئی, اور اس نظام کے نفاذ کے بعد 15 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے پاسپورٹ کی ضرورت کے بغیر امیگریشن کو کلیئر کیا. ویری نائس. ایون ہنستے ہیں دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اب آپ اپنی پام کو یوز کرتے ہوئے کسی جگہ پہ انٹر ہو سکتے ہیں. یو جسٹ شو یور ہینڈ دیئر, اور آپ کی انٹرنس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, آپ انٹر ہو جاتے ہیں آرام سے. پام چل رہا ہے. ایون مجھے یاد ہے میں آج سے فیس اسکریننگ ہو رہی ہے, پام 7 سال پہلے دبئی گیا تھا, تو وہاں پہ آنکھ سکین ہو جاتی ہے, آنکھ سکین ہوتی ہے, ہو جاتا ہے. پاکستان بھی انشاءاللہ آگے جائے گا انشاءاللہ. صبح اچھی باتیں کرنی چاہیے. اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم, دعائیں بھی اچھی کر رہے ہیں. ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں جی, چین کی ہنان یونیورسٹی آف میڈیسن. حسنین, انہوں نے ایک تحقیقاتی مرکز کا افتتاح کیا جس کا نام پاکستان کے معزز پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری کے نام پر رکھا گیا, جو ان کی سائنسی خدمات اور پھر چین اور پاکستان کے درمیان جو ایک دوستی ہے ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, اس کو ایک فروغ دیتا ہے مزید. ہنان یونیورسٹی آف میڈیسن جو 1912 میں قائم ہوئی تھی یہ والی یونیورسٹی, اور یہ ایک بڑی مشہور وہاں کی میڈیسن یونیورسٹی ہے, جو کہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے انڈر گریجویٹس اور گریجویٹ میڈیکل پروگرامز پیش کرتی ہے, یعنی کہ تقریباً 20 پروگرامز ان کے ہیں میڈیکل کے جو یہ اس وقت آفر کر رہے ہیں. ڈاکٹر چودھری نے مشترکہ تحقیقاتی مراکز کے قیام کی ترغیب دی تھی تاکہ سرحد پار جدت ہو, اس کو مزید فروغ دیا جا سکے, اور ان کے پھر اعزازات میں پاکستان کے معتبر شہری کو ایوارڈز بھی ملے, ہلال امتیاز ملا ان کو, ستارہ امتیاز بھی ملا, اور تمغہ امتیاز شامل ہیں. اور اب یہ ان کے لیے مزید ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ چائنا میں ایک یونیورسٹی جو ہے اس کے کچھ ڈپارٹمنٹس یا ان کے جو تحقیقاتی ریسرچ سینٹرز ہیں وہ ان کے نام سے منسوب کیے گئے. بالکل ایسی ہے. چوہے صاحب, آپ کو مبارک ہو. یقینی طور پہ آپ کی یہ خبر ہم شیئر کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں پراؤڈ بھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ ایز اے پاکستانی چائنا میں ایک آپ کے نام پہ بن رہا ہے. خواتین و حضرات, یہ تھی آج کی شارٹ سٹوریز. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پنجاب کسان کارڈ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.